عبد الخالق قادری، بانی وینس ویلفیئر ٹرسٹ، والسر، برطانیہ۔ آپ تک کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقہ کاگڑا ٹاؤن میرپور سے ہے۔ آپ نے برطانیہ سے لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ سیاسی سماجی خدمات میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ لڑکپن میں ہی اپنے والد محترم کے حکم پر برطانیہ آئے۔ سمانی اور پلندری میں آپ نے متعدد کام کروائے۔ 77 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنواتے ہیں انہی کی اپنی زبانی۔ جی، میری دادی اماں فرماتی تھی کہ میرے دادا جانوں کو کہا کرتے تھے کہ مدد بھی، میری دادی اماں کا نام مدد بھی تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے شام کی روٹی جو رکھ دو، میں مسجد میں جاؤں گا، کوئی سائل اگر مسجد میں ہوا تو وہ بھوکا سو گیا تو پیرا اللہ کو کیا جواب دے گا۔ تو الحمدللہ یہ میں ان کی گود میں یہ باتیں سنی تو نقش ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے بھی پھر میرے والد مرحوم و مغفور تھے، یہ تحریک آزادی کے مجاہد تھے، تو انہوں نے وہ 6 مہینے لگاتار، ایک بات کو یاد رکھیں کہ جب یہ انقلاب وغیرہ ہوئے پارٹیشن کی 47 میں، تو یہ 7-8 ماہ جنگ جاری رہی۔ تو میرے والد جو تھے وہ ویپن انسپیکٹر بھی تھے برٹش آرمی کے، تو انہوں نے وہاں پر رنگروٹو بھی کی، تو اس لیے آج بھی ان مجاہدین میں سے لالا صابر سوال والے آل نوٹی گاؤں والے زندہ ہیں۔ وہ نفس نفیس باتیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، دوسرا تیسرا کچھ نہیں تھا، انہوں نے 750 آدمی ہمارے علاقے کے تھے جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا، تو ان کی روٹی وغیرہ لے کر جاتے تھے۔ تو میرے والد نے بھی بغیر تنخواہ کے وہ 8 مہینے لگائے جہاد فی سبیل اللہ، تو وہ بھی ایک پروان چڑھا۔ تو اس کے بعد میں الحمدللہ دیکھتا رہا کہ ہمارے لوگ جو گاؤں کے بھی تھے وہ بھی ویلفیئر کے لیے بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے، بلکہ مجھے بتایا گیا کہ 1935 میں ہمارے گاؤں کی مسجد بنی، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے وہاں پر کھانے پینے کا بندوبست گاؤں والے کریں گے، اور 3 دن تک ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو اس کو کوئی پریشانی ہو۔ تو وہ اس قسم کے ملتزم تھے اپنے بھائی چارے کے بھی اور تنظیمی طور پر بھی۔ تو پھر میں انگلینڈ میں آ گیا، تو انگلینڈ میں آیا جب تو میں وارسن میں آیا 2 اکتوبر 66 میں، تو اس وقت وارسن میں ایک ہی مسجد تھی، تو اس مسجد میں ہمارے بنگلہ بھائی بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، افغانی بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، سری لنکن بھی تھے، اور پوری دنیا کے لوگ تھے۔ ایک ہی مسجد تھی ساؤتھ اسٹریٹ وارسل میں۔ تو اس کے بعد پھر یہ مسجدیں بنی، تو میں اس وقت بھی مسجد کا نمازی اور شانہ بشانہ بڑوں کے کام کرتا رہا۔ اس کے بعد حاجی نجیب صاحب تھے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر، اور چودھری زمان صاحب تھے، تو یہ لوگ تو میں حاجی عبدالحق صاحب رٹھوا والے تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا۔ تو جب 76 میں وہ مسجد شہید ہوئی، تو پھر ہم علاقہ اندرال والے اور علاقہ بیسیگے یعنی کہ چوکری ایریا اور بریچل ایریا الگ الگ ہوئے۔ تو میں نے یہاں پھر 76 میں مسجد کمیٹی کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، اور یہ مسجد کا پروگرام جو 7 اسٹریٹ سینٹرل ماسک ہے الحمدللہ وہ چل رہی ہے۔ اس کی اس وقت تنظیم بنائی تھی، اس کے تنظیم بنانے کے بعد میں 73 میں بھی ورلڈ اسلامائزیشن کی جو تنظیم بنی ہے شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ 73 میں، اس وقت میں اولڈم میں تھا اور یہ بریڈ فورڈ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کی جو تنظیم بنی ہے شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ 73 میں، اس وقت میں اولڈم میں تھا اور یہ بریڈ فورڈ میں میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بھی ساتھ رہا۔ پھر 79 میں آپ جانتے ہیں کہ برمنگھم ٹاؤن ہال میں ورلڈ اسلامائزیشن نے بہت بڑی کانفرنس کروائی تھی، شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ اور عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تھے، مولانا عبدالوہاب صدیقی اپنے وہ چیف آرگنائزر تھے، انہوں نے ہی یہ آرگنائز کرائی تھی، تو اس کے بھی ساتھ میں ممبر تھا اور کام کرتا رہا۔ پھر امام و ماسک کانفرنس جو 84 میں ہوئی ہے، اپنے کرنل قذافی صاحب نے لندن میں کیا، 3 دن ہم وہاں رہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں سے بھی اڈمپٹ کیا، آئیڈیا کیا کہ کرنا چاہیے، اور یہ پھر اس کے بعد مرکزی جماعت اہل سنت بھی بنی ہے، یہ 80 میں بنی، تو میں ان کے ساتھ بھی تعاون کرتا رہا۔
تو الحمدللہ آج دن تک میں انہی جماعتوں میں ہوں، اور مسلم کانفرنس سیاسی میری جماعت ہے۔ تو پہلے تو میں مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، کشمیری ہوں، پھر مسلم کانفرنسی ہوں اور سنی ہوں۔ تو میرا نام ہی جب آپ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بعد میں یہ میں کرتا رہا کام، میں نے حلال روٹی بھی کمائی ہے، کمانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے دی ہے، اور میں نے بچوں کو وہ کچھ نہیں دے سکا یا جو کچھ دیتے ہیں لوگ، لیکن ان کو ایک ضرور کہا ہے کہ سچ بولیں اور حلال کی کمائیں اور حلال کی کھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی۔ 2007 میں الحمدللہ اپنی وینس راجپوت ویلفیئر ٹرسٹ کے نام پر اپنی چارٹی کا کام شروع کیا، تو صرف اپنے گھر تک ہی کیا، یا میری سینٹرل ماسک جو ہے وہ میری رمضان میں مدد وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھیج دو۔ تو الحمدللہ دو ایمبولینسیں پلندری میں چل رہی ہیں، اور بے شمار وہاں پر سلائی کی سینٹر بھی میں نے کھولے ہیں، اور سلائی مشینیں بھی دی ہیں، انڈیویجول بھی دی ہے، لوگوں کی مدد بھی کی ہے، اور خاص کر ایجوکیشن پر ہمارا زیادہ تر فوکس ہے۔ اور پروفیسر عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، اور سمیع اللہ صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر ہیں کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر میں نے اپنے ایک میری جو ساس محترمہ جہاں سے میں نے شادی کی ہے، یہ علاقہ چائی نیالہ کی سائڈ ہے، وہاں پر چھوا ہے، وہاں پر 3 قبیلے ہیں، جنجوے ہیں۔ میں نے پھر کوئی مطلب اللہ کو منظور تھا، یا اللہ نے مجھ سے کروایا تو کام اللہ ہی ہے، میں نے 5 کمروں کا وہاں پر اسپتال بنایا ہے، اور تقریباً 29 جولائی 2000 سے اپوائنٹڈ ہے۔ وہاں پر ایک آدمی کیئر ہے، دوسرا ڈسپینسر ہے جو صحیح کوالیفائی ہے، وہ وہاں کو میں اپنی جیب سے تنخواہ بھی دے رہا ہوں، اور اس سے مزید بھی کام کرنے کی پوزیشن ہے۔